میرے بھائیوں، پچھلے جمعے سے میں نے علامات قیامت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا خطبہ ہے۔ انشاءاللہ 4 خطبوں میں شاید یہ مکمل ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بات کو مانو، قبول کرو، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ وما لکم من نکیر، اور اس کے انکار کی بھی کوئی صورت نہیں۔ تو قیامت آنی ہی آنی، اور میں نے پچھلے جمعے یہ حدیث آپ کو سنائی تھی، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ من مات فقط قامت قیامت، قیامت کی باقی نشانیوں کا انتظار نہ کریں، جو مر گیا سو اس کی قیامت بپا ہو گئی۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ پچھلے جمعے میں نے چند علامات کا ذکر کیا تھا، جس میں فتنوں کا ظہور، علم کا اٹھ جانا، والدین کی نافرمانی، عمل کا ناپید ہونا، امانت کا اٹھ جانا، یہ 5 علامات میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھی تھی۔ آج کچھ علامات مزید آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں بدکاری، شراب نوشی کا عام ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم ویظہر الجہل، کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہوگی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہوگا، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، وتکثر النساء، عورتوں کی بہتات ہوگی، تعداد میں زیادہ ہوں گی، ویقل الرجال، اور مرد کم ہوں گے، حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک آدمی کرتا ہوگا۔ یعنی اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ اتنے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں۔ تو گویا یہ بدکاری کا عام ہونا، شراب نوشی کا عام ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی طرح جھوٹی گواہی عام ہوگی۔ لوگ صبح کو تیار ہو کر جیسے دفتروں کو جاتے ہیں اپنے ڈیوٹی کو، بالکل اسی طرح عدالتوں میں لوگ تیار ہو کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ اور ہر ایک کو، ججوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 10 دفعہ پہلے گواہی دی، مختلف، کیونکہ پیسے لے کر گواہی دینی ہوتی، تو یہ جھوٹی گواہی عام ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعہ شہادت الزور و کتمان الحق، قیامت کے آنے سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہوگی اور حق کو چھپانے کا عمل عام ہوگا، یعنی حق کو چھپایا جائے گا اور جھوٹی گواہی کے ذریعے غلط کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح علامتوں میں سے ایک علامت قطع رحمی، تعلقات کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا،
حسد اتنا ذہنوں میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان آ جائے گا کہ وہ حسد کی وجہ سے تعلق توڑ دیں گے. کسی کو کچھ نعمت مل گئی تو اس پر جلتے ہوئے حسد کریں گے اور اپنا تعلق توڑ دیں گے. سگے بہن بھائی ہوں گے، رشتے لینے دینے پر اختلاف ہوگا اور 15 سال آپس میں نہیں بولیں گے. یعنی یہ حالات ہمیں اب دیکھنے میں مل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. وتفش التجارہ، تجارت بڑی عام ہوگی. حتیٰ تعین المرأة زوجہا علی التجارہ، یہاں تک کہ عورت بیوی اپنے خاوند کی مددگار ہوگی تجارت کے معاملات میں. وتقطع الارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے گا. رشتہ داری کو توڑ دیا جائے گا، یعنی رشتہ ڈھونڈیں گے غیروں میں، اپنوں میں موجود اور بہترین، لیکن حسد کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے غیروں کی طرف بھاگیں گے اپنوں سے دور ہونے کے لیے. تو اس طرح یہ معاملات قطع تعلقی کے، چھوٹی چھوٹی بات پر قطع تعلقی کرنا عام ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ بے حیائی عام ہوگی. وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کا توڑنا عام ہوگا. وسوء المجاورہ، اور ہمسائیگی میں انتہائی برا سلوک ہوگا کہ اپنا کوڑا نکال کر ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈال دیا جائے. اور یہ چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں کہ بغیر چھت کے دیوار بنانے کے اوپر سویا جائے اور دوسروں کے گھر نظر جائے اور کہے جی ہمارا گھر ہے، ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، جہاں مرضی سوئیں. حالانکہ دوسرے کے گھر نظر ڈالنا یہ انتہائی غلط عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. اور اگر آپ اوپر سونا چاہتے ہیں تو دیواریں بنائیں، اپنا پردہ کر کے سوئیں. ٹھیک ہے آپ کا گھر ہے، لیکن ہمسائیگی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری. حتیٰ یؤتمن الخائن، یہاں تک کہ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور امین خیانت کرنے لگ جائے گا. یہ صورتحال قیامت کے قریب ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا خود غرضی عام ہوگی. خود غرضی عام ہوگی کہ میرا فائدہ کیا ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے. فرمایا یتقارب الزمان، وقت قریب آ جائے گا. ویقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا. بعض علامتیں اللہ کے نبی نے مختلف موقعوں پر بار بار بتائیں اور فرمایا وتظہر الفتن، فتنے عام ہوں گے. ویلقی الشح، خود غرضی دلوں میں ڈال دی جائے گی کہ اپنا مطلب نکالو، اپنا مطلب نکالو اور دوسرے جائیں بھاڑ میں. یعنی دوسروں کی کوئی فکر نہیں، اپنی فکر کرتے ہوئے دوسروں کا نقصان کرنا یہ عام ہوگا. اور فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، اور حرج عام ہوگا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْحَرْجِ یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا القتل،
قتل کرنا عام ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اخلاقی اقدار کی پامالی ہوگی۔ اخلاقیات جو اللہ کے نبی نے سکھائے، بتائے اور کر کے دکھائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یہ اخلاقیات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لقع ابن لقع، فرمایا یہاں تک کہ خاندانی کمینے لوگوں میں خوش نصیب سمجھے جائیں گے، خوش بخت سمجھے جائیں گے۔ یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے کمینے کا بیٹا کمینہ، یعنی خاندانی کمینے لوگ یعنی معاشرے میں خوش بخت سمجھے جائیں گے، اعلیٰ، بہتر، دوسروں سے بہتر سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے گا، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا عمل ختم ہو جائے گا۔ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا عذاب یا کوئی مشکل مصیبت آئے گی تو لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا عوام نااہل حکمرانوں کو پسند کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ نااہل حکمران ان کو لوگ پسند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، ایک صحابی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، یعنی جب امانت اٹھ جائے۔ اب یہاں امانت سے مراد جو عہدے ہیں یہ بھی امانت ہوتے ہیں، کوئی بھی عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس عہدے پر آنے والا بندہ وہی ہونا چاہیے جو اس کا اہل ہے۔ اگر وہ اہل کو نہیں لایا جاتا اور نااہل لایا جاتا ہے تو یہی بات ہے، پھر ایسا ہو تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ، صحابی پوچھنے لگے کہ امانت کا ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی عہدہ کسی نااہل شخص کو دیا جائے تو یہی امانت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی۔ لہذا ہمیں اگر اللہ موقع دے کہ کسی عہدے کے لیے ہمیں اختیار دیا گیا کہ میں چنوں کہ کون سا بندہ اس عہدے کے لیے موزوں ہے، تو میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ میرا عزیز رشتہ دار ہے، میں یہ نہ دیکھوں کہ کل مجھے اس سے فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ دیکھے بغیر جو اہل ہے وہ اس عہدے پر مجھے لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ روٹین ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، چانسلر حکومت کی، یونیورسٹیوں کے چانسلر یا وائس چانسلر حکومت کی پسند کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہماری حکومت میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ عہدہ والا ہمارا ساتھ دے، یعنی پورا سسٹم بدل دیا جاتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ بنا، وزیر اعظم بنا تو ارد گرد وہی لوگ لائے جاتے ہیں آگے جو اس کے کام کے ہوتے۔ یہی ہر جگہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے کہ ہم نااہل لوگوں کو ان عہدوں پر رکھیں جو اہل نہیں ہیں. جو اہل ہے اسی کو ہی عہدے پہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا سے محبت بہت ہو جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے لوگ. موت سے نفرت کرنے لگیں. ہم دیکھتے ہیں 100 روپے کا نوٹ میں نے کتاب میں رکھا، اب میں نے کھولا مجھے نظر نہیں آیا تو میں پریشان ہو کر یعنی کتاب کے ورق الٹتے ہوئے ورق پھاڑ دیتا ہوں کہ کدھر گیا، ادھر رکھا تھا. 100 روپے کا، یعنی اتنی محبت. میرے گھر میں ایک 25 روپے کا گلاس توڑ دے میرا بیٹا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں 100 باتیں کرتا ہوں، اندھا ہو گیا، نظر نہیں آتا. تجھے اتنا نقصان کر دیا، تیرے باپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں نا، اتنی باتیں سناتا ہوں. وہی بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا مجھے کوئی غیرت نہیں آتی. دراصل میرے دل میں مال کی محبت گھر کر گئی، مال کا نقصان مجھے نظر آتا ہے اور آخرت کا نقصان مجھے نظر نہیں آتا. یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تضاع علیکم کما تضاع الآکلۃ الی قصعتها. یہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر تم پر ایسے جھپٹیں گے، ایسے چڑھ دوڑیں گے کہ جس طرح کھانے والوں کو دسترخوان پر بلایا جائے تو وہ دوڑے آتے ہیں، اس طرح تم پر لوگ مل کر چڑھ دوڑیں گے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ امن قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس وقت تم بہت تعداد میں ہوگے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہوگے. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ لَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اتنے زیادہ ہو کر بھی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، بے حیثیت. جیسے پانی کے اوپر جھاگ آتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح تم بے حیثیت ہو جاؤ گے جھاگ کی طرح. اور پھر فرمایا وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہاری ہیبت اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا. وہ جرأت کرے گا تم پر حملہ کرنے کی، وہ جرأت کرے گا مسلمانوں کو چیلنج کرنے کی. وہ تمہاری ہیبت دشمنوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا. قال قائل یا رسول اللہ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا ہے؟ قال، تو آپ نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. دیکھ لیں مرنا کوئی بھی نہیں پسند کرتا، حالانکہ اللہ کی راہ میں مرنا کتنا بڑا اجر اللہ کے ہاں ملتا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کی راہ میں مرنا پسند نہیں کرتا. ہمارے چند ساتھی گئے جہاد پر، تو لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگ یہ بھی چلے گئے. تو جب واپس آئے تو اپنی باتیں بتانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ساتھی جو ہے نا جب آ کر گولہ گرا تو کہتا چلو 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 یہ تو سچی مچی جنگ ہے.
وہ پکنک منانے گئے تھے، سیر کرنے گئے تھے، یعنی یوں نیتوں کا اجر ملتا ہے. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں مرنا اچھا نہیں لگتا، وگرنہ اللہ کی راہ میں موت کتنی عظیم اجر و ثواب کا، اجر کا باعث ہے. لیکن پھر بھی، اور دنیا بہت اچھی لگتی ہے. میری تنخواہ اگر 2000 کہیں زیادہ ملتی، مجھے آفر ہوتی ہے، تو میں یہ چھوڑ کر ادھر چلا جاتا ہوں کہ 2000 زیادہ تو ہے. یعنی دنیا کی محبت. دیکھیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح اس بجلی کے پیچھے یہ 2 تارے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے منفی اور ایک کو کہا جاتا ہے مثبت، نیگیٹو پازیٹو. اچھا، اب یہ دونوں ہوں گی تو کرنٹ ہوگا. اگر ان دونوں میں سے ایک نکل جائے، کرنٹ نہیں ہوگا، پنکھا نہیں چلے گا، بلب نہیں جلے گا. دونوں کی ضرورت ہے. یہی مثال دنیا اور آخرت کی. دنیا اور آخرت کی یہی مثال ہے. جب تک دونوں کا خیال نہ رکھا جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی. دونوں کا خیال رکھیں. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا بھی کی ضرورت ہے، نوکری کرنی ہے، کریں، لیکن یہ نہیں کہ نوکری کرتے کرتے نماز بھول جائیں. اللہ کے جو بھیجے ہوئے قوانین ہیں خرچ کرنے کے، اور وہ بھول جائیں، پرواہ نہ کریں. نہیں، دونوں کا خیال رکھنا. تو اس طرح دنیا سے محبت اس قدر بڑھا دی جائے کہ پاگل ہو جائے انسان. نہ اسے ماں باپ کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ کسی اور چیز کی، بیوی کی، بچوں کی، اور بس لگا ہوا ہے دنیا داری میں، کمائی میں. نقصان ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور نماز رہ جائے تو کبھی کسی کو آج تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوا کہ میری نماز رہ گئی. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا سے محبت ایک حد تک ہونی چاہیے، حد درجے کی نہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب شرک عام ہوگا. عن ثوبان مولا رسول اللہ، حضرت ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ان مما اتخوف علی امتی، مجھے جو اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر ہے کہ قیامت کے قریب ائمتاً ایسے لوگ اوپر آ جائیں گے، مذلین، ایسے امام، ایسے امیر، ایسے حکمران آ جائیں گے جو مذلین، جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے. یعنی ایسے امام، ایسے علماء آ جائیں گے مذلین، جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے. وَسَتَّعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے جو بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے. وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے بہت سے لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جا ملیں گے. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ ہندوؤں کے ساتھ کس طرح ان کا دوستانہ اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہندوؤں کے ساتھ کاروبار، معاملات، دوستیاں، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے. یہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اس امت کی کہ خیر
جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو پھر ہوگا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں فرماتے، اللہ انہیں بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی کہ ایسا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی۔ اسی طرح فرمایا کہ بدعات کی کثرت ہوگی، بدعات کی کثرت ہوگی۔ فرمایا کہ انا علی حوضی انتظر من یرد علیہ، میں حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا، لوگوں کو پانی پلانا کے لیے وہاں موجود ہوں گا، لوگ پانی پی رہے ہوں گے اور باقیوں کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ فیؤخذ بناس من دونی، میری طرف کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کو روک دیا جائے گا، اور میں کہوں گا امتی آنے دو، یہ میری امت کے لوگ، کیونکہ آپ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ ان کے چہروں اور بازوؤں کے چمکنے سے، وضو کے آثار سے پہچان لیں گے، فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ آپ کو کہا جائے گا، بتایا جائے گا لا تدری ما شول القہقرہ، کہ آپ کو نہیں پتا یہ پیچھے کو ہٹ گئے تھے دین کے معاملات میں اور انہوں نے بدعات شروع کر دی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پھر فرمائیں گے فسحقاً، دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، جی لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، مجھ سے دور ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں باقی بدعات کو چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو بدعات ہمارے ہاں رائج ہیں، اور ہر سال نیا اضافہ ہوتا ہے ایک نئی بدعت کا، تو اور ٹی وی پر بیٹھ کر بالکل دلائل کے ساتھ اس کے جواز پیش کیے جاتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعات ہیں، اور اللہ کے نبی نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فرمایا ہے۔ لہذا یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب بدعات عام ہوں۔ ہم دیکھیں آج سے 70 سال پہلے چلے جائیں تو 12 وفات سے یاد کیا جاتا تھا 12 ربیع الاول کو، اور آج سے 6-10 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی عید میلاد النبی کی عید نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو عید جشن منایا جاتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی تھی، عید نہیں، نماز نہیں ہوتی تھی، اب نماز بھی ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے چلے جائیں تو کوئی کیک نہیں کاٹے جاتے تھے۔ اب یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو، کہ وہ کیک کاٹتے ہیں تو 63 کلو کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہی بدعات ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے بدعات عام ہوں گی۔ اس روایت کے ایک راوی ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا، کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پیچھے ہٹ جائیں یا ہمیں کسی فتنے میں، آزمائش میں ڈال دیا جائے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ یہ بخاری کی روایت ہے دعا، یعنی یہ حدیث، تو اس میں وہ جو راوی ایک ہیں وہ یہ ہمیشہ بیان کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن۔ اسی طرح ایک علامت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ حق کو چھپایا جائے گا، ان بین یدی الساعہ، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے شہادت الزور، جھوٹی گواہی عام ہوگی، کہ وہ کتمان الحق، اور حق کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی، اور
دوسری روایت میں اور علامات کے ساتھ یہ بھی بیان ہوئی کہ ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاص، خاص قسم کے لوگوں کو سلام کہا جائے گا، وتفشل تجارہ، تجارت عام ہوگی، حتیٰ تعین المرأة زوجها علی التجارہ وقطع الرحم، یہاں تک کہ بیوی اپنے خاوند کی مددگار ہوگی، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی یہ الفاظ آئے تھے۔ تجارت میں قطع رحمی عام ہوگی، جھوٹی گواہی عام ہوگی، اور فرمایا وہ شہادت الحق، اور جھوٹی گواہی عام ہوگی، اور حق کی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ تو اس طرح حق کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، کیا ان کو ان احادیث کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں، سب پتہ ہے، لیکن وہ توجیحات شیطان نے انہیں سکھا دی ہیں، وہ ان توجیحات کو بیان کر کے یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کون سی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کر کر کے توجیحات نکال کر جواز پیش کر دیتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے یہ حق کو چھپانا ہے، یہ حق کو چھپانا ہے۔ دیکھیں، میں آج ایک مسئلہ غلط بیان کر دوں اور جان بوجھ کر نہیں، مجھے آ کر کوئی بھی بتائے، میں اگلی دفعہ معذرت بھی کروں گا اور کہوں گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اگر میں نے جان بوجھ کر کیا کہ میرا یہ عقیدہ تھا لیکن مجھے کسی نے صحیح حدیث دکھا دی، اب میرے ذمے ہیں کہ صحیح حدیث جب آ گئی تو میں پچھلی بات سے رجوع کروں، اس کا لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ غلط ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، اب یہ حدیث ہے، اور میں وہ بتا کر پچھلی بات سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن ان علماء کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بدعات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو مزین کر کے پیش کیا ہوتا ہے وہ معاملہ بدعت کا، تو وہ اتنا اچھا کر کے پیش کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں گھر کر گیا کہ یہ ہے ہی اچھا، یہ ہے ہی صحیح، اس لیے وہ صحیح کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دو روایتوں میں پہلے بھی آپ سن چکے، اور فرمایا کہ جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا۔ قیامت کے قریب ان یمر الرجل فی المسجد ولا یصلی فیہ رکعتین، کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، حالانکہ مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھنا لازم ہے، وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جماعت کھڑی ہو، موقع نہیں ملا، لیکن اگر موقع ملا تو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو قیامت کے قریب فرمایا کہ لوگ مسجد میں آئیں گے 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، وَأَن لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ، اور سلام بھی نہیں کریں گے صرف اسے جس کو جانتے ہوں۔ میں یہاں سے پیدل جا رہا ہوں، ایک بندہ آ رہا ہے، میں نہیں جانتا، میں بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، نہ اس نے مجھے سلام کہا نہ میں نے اسے سلام کہا، کیوں؟ میں اسے جانتا نہیں۔ ایک اور آدمی جا رہا تھا، وہ میں اسے جانتا ہوں، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اس سلام ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ یہ بات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جان پہچان والے کو سلام کیا جائے اور جسے نہیں جانتے اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ بوڑھے جوان نظر آنے کے لیے کالا خضاب لگائیں گے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد کی روایت ہے۔ یکون قوم، ایک ایسی قوم ہوگی، یخضبون فی آخری زمان، جو آخری زمانے میں آئے گی، وہ خضاب لگائیں گے السواد، کالا، کا حواصل الحمام، جس طرح کبوتر کا سینہ ہوتا ہے کالا، ایسے کالا خضاب لگائیں گے۔ فرمایا ابو داؤد کی روایت ہے لا یریحون رائحۃ الجنہ،
جنت کی ہوا تک نہیں لے سکیں گے۔ اب آپ اگر سفیدی کو رہنے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ سفیدی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کالے کے علاوہ حکم ہے، کالے کے علاوہ استعمال کیا جائے۔ کالے کو کالا رنگ کرنے سے سختی سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے جنگ میں فوجیوں کے لیے، سوائے جنگ کے فوجیوں کے لیے، کہیں وہ بوڑھا سمجھ کر کمزور نہ سمجھے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن عمومی طور پر کالا خضاب کرنا یہ ٹھیک نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ براؤن کریں، رنگ دو ملا لیں، دو رنگ ملا کر کالے سے ہٹ جائیں، کوشش کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا برا لگے گا۔ انشاءاللہ اگر برا بھی لگے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تجارت کی کثرت ہوگی، ہر آدمی تجارت کر رہا ہو۔ لا تقوم الساعہ، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ حتی تظہر الفتن، فتنے عام ہوں گے، ویکثر الکذب، جھوٹ عام ہوگا، ویتقارب الاسواق، بازار قریب قریب آ جائیں گے۔ آپ یقین جانیں، اوان ٹاؤن کے ساتھ میں رہتا ہوں، اوان ٹاؤن میں اگر آپ نیا موٹر سائیکل خریدنا چاہیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، ایک سے زیادہ دکانیں ہیں، محلے میں موٹر سائیکل مل جاتے ہیں۔ یعنی یہ یتقارب الاسواق، جگہ جگہ مارکیٹیں ہیں قریب، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ اس کا ایک مفہوم تو ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح ایسے گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آج میں کیا جمعہ پڑھا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ جمعہ اس عنوان پر تو میں نے ایک دو مہینے پہلے پڑھایا تھا، پھر جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو وہ 8 مہینے پہلے پڑھایا تھا، مجھے ایسے لگتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانہ قریب کا ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا یہ مفہوم مفسرین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے، کہ بگاڑ جلدی آئے گے، بگاڑ جلدی پھیلے گا۔ اور ٹی وی چینل دیکھ لیں، منٹوں میں بگاڑ کو پھیلا دیتے ہیں، غلط کو صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں آج کل بھی گھوم رہی ہیں خبریں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ سب سوشل میڈیا کا کارنامہ ہے۔ تو اس طرح بگاڑ جو ہے وہ جلدی پھیلے گا، یہ ہے یتقارب الزمان کا ایک مفہوم۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر گیا، اور پورا مہینہ ہی گزر گیا، اور جو کرنا چاہ رہا تھا وہ کر ہی نہیں سکا۔ تو اس طرح بے برکتی وقت میں ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ 2 اور خطبوں تک جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان علامات کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم یہ حدیثیں سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دیں، بلکہ دماغ میں لا کر سوچیں کہ اپنے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، سیدھے راستے پر لگائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک